ہمیں اس جنریشن کو کم از کم یہ لگتا ہے، آپ نے کہا کہ نسلوں کی نسلیں چلی آ رہی ہیں اور کوئی چیز بدلی نہیں ہے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا ہماری جنریشن کو کم از کم کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس وقت۔ بہت سارے پہلو آپ نے کھول دیے، میں مختصر سے پہلو کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمیں مقام امام زمان علیہ السلام کے ادراک کو بڑے بغور انداز سے محسوس کرنا ہے۔ کیا سرکار ہیں کون؟ بادشاہ معظم کی ذات خدا نے ہم سب کو دی ہے، تو آخری دور میں ہمارے آنے کے پیچھے اور سرکار کی ذات گرامی قدر کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا، ویسے تو بہت سارے، اس میں بھی بہت ساری باتیں، ایک بات فوراً آئے گی کہ سرکار ولی المظلومین ہے، سرکار پوری کائنات کے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے ان کے بارے میں کیا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے، وہ ٹوٹلی حاکم ہے۔ سب کو سب سے پہلے یونائٹ ہونا ہے، متحد ہونا بڑا ضروری ہے۔ مجھے آپ کے عقیدوں کو چھیڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے نہیں ہے حکم سید کس عقیدت اور عقیدے کا مالک ہے، کس کے پاس ولایت کا معیار کیا ہے، یہ مجھے حکم نہیں ہے۔ میرا بے شک میری 5 انگلیاں برابر نہیں، میں پوری دنیا میں صحیح اعلان کرتا پھروں، لیکن جب مقصد ایک ہو تو 5 بھی ایک ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھو، مگر مقصد ہے کوئی چیز اٹھانا، یہ 5 ایک ہو گئی۔ سب سے پہلے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے فیصلے امام پہ چھوڑنے پڑیں گے اور ہمیں متحد ہو کے ایک دوسرے کی ہمت اور حوصلہ بڑھا کے آگے چلنا پڑے گا۔ ایک کلاس روم میں سٹوری پڑھائی جاتی تھی، شاید یاد ہو، کہ وہ ایک لکڑہارا تھا تو بچوں کو سبق دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، ایک گٹھڑے میں باندھو، یاد ہے نا جی؟ ایک ایک کر کے تو سارے توڑ لی سب نے، اور جب کٹھا گٹھڑ ہو گیا تو کوئی اس کو توڑ ہی نہ سکا۔ ہمارے ہاں یہ جو چیز ہے، یہ جس کی وجہ سے بہت نقصان ہم ظاہری اٹھا رہے ہیں دنیاوی حوالے سے، اس کے پیچھے ہمارا اتحاد نہیں۔ پہلا کام یونٹی ہے۔ دوسرا کام اپنی صفائی ہے، اپنی صفائی۔ میں اپنے اوپر غور کروں، میں کون، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں نے لوٹ کے جانا کہاں ہے، میرا خیر خواہ کون ہے۔ مجھے اپنے اندر غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور تیسرا کام، مجھے ہر عمل میں ذرا بھی شکوے کی کیفیت نہیں لانی۔ میں بحثیت جوان میں بھائی کو بتا رہا، ذرا بھی شکوے کی، ہمیشہ شکر سے بات شروع ہو اور شکر پہ ختم ہو۔ کیسے پتا چلے کہ میں نے جو عمل کیا ہے کیا وہ ٹھیک کیا یا نہیں ہے؟ اس سید کا اسی سے جڑا دوسرا جواب یہ ہے، حضور جب بھی کوئی عمل کرنے کے بعد کیا جانے والا عمل مجھے چھوٹا نظر آئے اور میں ابھی تک مطمئن نہ ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اور کرنا ہے، پھر عرفان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضور ہماری مجالس اور ہماری عزاداریوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ پہلی بات انہوں نے کر دی، وہ ہے کردار کی بلندی، اور اس کردار کی بلندی کا جو کمال ہے وہ ہے سپاہی امام زمانہ، کنیزہ امام زمانہ، ناصر امام زمانہ۔ اگر ہم اپنی جملہ کاوشوں سے اپنا معیار اس لیول پہ نہیں لا پا رہے، تھوڑا سا ہمیں اس پہ غور و فکر بڑھانا ہوگا، کہیں ہم کھو چکے ہیں۔ ہم رو تو لیے، اس رونے کو ہم چینج کریں۔ اس لیے نہیں رونا کہ میرے گناہوں کا کیا بنے گا، میرے اوپر ان کا اتنا کرم ہے، انہوں نے مجھے ذکر میں بلا لیا، اگر میں اتنا ہی بدکار اور خطا کار تھا تو انہوں نے یہ کریمی دکھائی، تو اس کا مطلب وہ میرے گناہ معاف فرما کے کرم فرمانا چاہتے ہیں، وہ میرے اوپر کریمی کرنا چاہتے ہیں۔ رونا اس بات کا ہے کہ مولا تیرے گھر کے ساتھ ظلم بڑا ہوا، مولا مجھے درد اس بات کا ہے تو صدیوں سے بیٹھا اکیلا خون کے آنسو رو رہا ہے، مولا اکیلا نہ رو، مولا میں تیار ہوں، مولا اللہ جانے اکبر کی شہادت کا تیرے پر کتنا اثر ہوتا ہوگا، مولا اللہ جانے تیرے بابا علی کے اس زخم کا تیرے پر کتنا اثر ہوگا۔ رونا اس بات کے، مولا میں ابھی تک تیرے لیے کچھ کر نہیں پایا، مولا مجھے توفیق دے، میرے اندر کا جو پردہ ہے، ایک جو میں نے ایک بنا کے رکھا ہے، میں کا پردہ، نفسانیت سے برب، مولا تیرے صدقے پروردگار اس پردے کو ہٹا کے اتنا کرم فرما دے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو تو